تشریف فرما علماء کرام، حفاظ اعظام، ائمہ مساجد، غلامان حضور تاج الشریعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى أهله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات مکرم، حصول برکت کے لیے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں جھوم کے درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات ظہر کے وقت ہی سے یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور پروگرام اپنے اختتام کو پہنچنے کے قریب ہونے والا ہے۔ آپ حضرات تھکے تو نہیں ہیں نا؟ ماشاءاللہ۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ کرنٹ ایشو سمجھ کر کے میں اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو کروں گا، اور ابھی آپ حضرات خوب جھوم رہے تھے، پڑھ رہے تھے، ابھی آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، صرف غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اسے سر کے کانوں سے بلکہ دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کریں، اور آج اتوار ہے، انشاءاللہ اگلے اتوار سے پھر یہ باتیں آپ کو بہت کام آئیں گی۔ ماہ رمضان المبارک ہمارے اور آپ کے درمیان انشاءاللہ تشریف فرما ہونے والا ہے۔ ہم لوگ بڑے خوش نصیب ہیں اگر ماہ رمضان المبارک تک زندہ رہ گئے۔ اللہ تعالی ہماری عمروں کے اندر خیر کے ساتھ میں برکتیں عطا فرمائیں۔ کتنے وہ لوگ ہیں جن کو میں استقبال رمضان سنا رہا تھا پچھلے سال، آج وہ اپنی قبروں سے سن رہے ہوں گے، ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں، میں اگر زندہ رہا تو میں یا جو آئیں گے وہ استقبال ماہ رمضان المبارک سنائیں گے، اور بہت سارے لوگ اپنی قبروں میں جا چکے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آخری ماہ رمضان المبارک ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان المبارک ہو جائے۔ ہم جب پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی رمضان المبارک بہت آئے، لیکن ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ہم جب انتقال کر جائیں گے تب بھی بہت رمضان المبارک آئیں گے، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ہاں جب تک ہماری سانسیں باقی ہیں، سانسوں کی مالا ٹوٹ نہیں جاتی، اس وقت تک جو رمضان المبارک ہمیں میسر آ جائے وہی ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ بھلائیوں کا ذخیرہ جمع کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ حضرات مکرم، یہ ماہ رمضان المبارک مہمان بن کر کے آ رہا ہے، مہمان بن کر کے آ رہا ہے، اور اتنا پیارا مہمان، اتنا پیارا مہمان۔ آپ حضرات نے مہمان کے بارے میں دیکھا ہوگا، جب بھی کوئی مہمان آتا ہے جیسی عظمتوں کا مالک ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ کچھ مہمان وہ ہوا کرتے ہیں جنہیں گھر کے دروازے پر دروازہ کھول کر کے ان کا استقبال کیا جاتا ہے، کچھ مہمان وہ ہوتے ہیں سیڑھیوں سے نیچے اتر کر کے جاتے ہیں اور روڈ سے ان کو لے کر کے آتے ہیں، کچھ مہمان وہ ہوتے ہیں جن کو لینے کے لیے ہمیں ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں، اور مہمانوں میں کچھ مہمان وہ ہوتے ہیں جب ان کے آنے کا پتہ چلتا ہے تو ہماری آنکھیں ان کی راہوں میں بچھ جایا کرتی ہے۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھ لیں، اگر آج گونڈی والوں کو تاریخ مل جائے حضور قائد ملت کی
کہ اگلے ہفتے میں حضور قائد ملت مدینہ مسجد کے اندر اتوار کو آنے والے ہیں. میں کہتا ہوں آنے والے اتوار تک لوگ ایک ایک گھڑی گن گن کر کے گزاریں گے کہ وہ شہزادہ حضور تاج الشریعہ تشریف لا رہے ہیں. تو جیسا مہمان ہوتا ہے ویسا ہی استقبال ہوا کرتا ہے. اور ماہ رمضان المبارک کتنا بڑا مہمان ہے اور کتنا عظیم مہمان ہے. ایک دو دن نہیں, مہینہ دو مہینہ نہیں. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بتایا اس سے یہ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے. پورا سال. آج ہم نے پروگرام کیا, 2 دن پہلے سجاوٹ کی. اگر کوئی بڑا مہمان آئے تو 4-5 دن پہلے سجاوٹ کر دیں گے. تو جس ماہ رمضان المبارک کے لیے جنت کو پورا سال سجایا جاتا ہے, اس سے آپ سمجھ جائیں کہ رمضان المبارک کتنی عظمت والا مہینہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا, تمہیں معلوم ہے تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, سرکار آخر کیا بات ہے, کیا دشمن کا حملہ ہونے والا ہے یا وحی نازل ہونے والی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نہ تو دشمن کا حملہ ہونے والا ہے اور نہ وحی نازل ہونے والی ہے, بلکہ ایک عظمت والا مہینہ تمہارے درمیان جلوہ فگن ہونے والا ہے. اور وہ مہینہ جب آتا ہے اس کی پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما دیا کرتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے, اے اللہ تو ہمارے لیے ہمیں تو ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرما. آج ہم استقبال کر رہے ہیں, مبارکباد دے رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو رمضان المبارک کی مبارکبادی عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا, مبارک ہو برکتوں والا مہینہ تمہارے درمیان جلوہ افروز ہو چکا ہے. عزیزان مکرم, ماہ رمضان المبارک کو آنے میں ابھی تو کچھ دن باقی ہیں. لوگ تیاریاں کر رہے ہیں. لوگوں کی تیاریاں کیسی ہوتی ہیں؟ کچھ لوگ جاتے کہ مال کے اندر جاتے ہیں, ماہ رمضان المبارک کے اندر سامان لانے میں دقت ہوگی, رمضان کا سامان لا کر کے رکھ دیتے, 3 روح افزا کی بوٹلیں لے آتے ہیں, 5 کسٹرڈ کے پیکٹ لے آتے ہیں اور اتنا یہ لے آتے ہیں, یہ لے آتے ہیں. ماہ رمضان المبارک کی تیاری میں یہ نہیں کہتا کہ مت کرو, یہ بھی ہونا چاہیے, لیکن بڑی تیاری کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, صحابہ کا یہ طریقہ تھا, ماہ رمضان المبارک کا وہ ایسے استقبال کرتے تھے کہ شعبان کا مہینہ آتے ہی رمضان کے استقبال کے لیے صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیا کرتے تھے. یہ ان کے استقبال کا طریقہ تھا. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو ماہ رمضان المبارک کو اتنی عظمت عطا فرمائی. دیکھو جو قدر جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, جو نابینا ہے اس کو پتا ہے آنکھوں کی کیا قدر ہوا کرتی ہے. اللہ نے تو ہمیں بچپن ہی سے آنکھیں عطا فرمائی, ہمیں اس کی اتنی قدر معلوم نہیں ہے جتنی نابینا کو معلوم ہوتی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اس کی عظمتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا, اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان المبارک کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا کا پورا سال رمضان ہو جائے, پورا سال رمضان ہو جائے. اور اسلاف کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ ہمارے بزرگان دین رمضان المبارک کا استقبال ایسے کیا کرتے تھے جیسے نئی نویلی دلہن اپنے دولہا کا استقبال کیا کرتی ہے. اب وہ تو آپ تو نہیں سمجھ پائیں گے, کسی دلہن سے جا کر کے پوچھو جو پہلی رات کے اندر دروازے پر اپنی نگاہوں کو اور اپنے کانوں کو دستک پر توجہ دے کر کے پوری طریقے سے لگا کر کے رکھتی ہے. آتے ہیں تو جب وہ استقبال کرتی ہے اس سے کئی زیادہ اشتیاق کے ساتھ میں اسلاف اس رمضان المبارک کا استقبال کیا کرتے تھے. اور صرف 1 مہینہ رمضان نہیں مناتے تھے, 12 مہینے کا رمضان مناتے تھے. اب آپ سوچیں گے آج تک تو ہم نے سنا نہیں کہ 12 مہینے کا بھی رمضان المبارک ہوا کرتا ہے. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو رمضان المبارک وہ ہے جس میں ہم زندگی گزارے, اور ایک وہ ہوتا ہے کہ پورے طرح سے ہمارے دل کے اندر رمضان المبارک ہی کا خیال ہو. تو بتاتے ہیں علماء کرام, جب رمضان المبارک آتا تھا تو رمضان المبارک کے آنے سے 6 مہینہ پہلے بزرگان دین دعا کرتے تھے, اللہ ماہ رمضان عطا کر دے, ماہ رمضان عطا کر دے. 6 مہینہ تک رمضان مناتے, اور جب رمضان المبارک چلا جاتا 6 مہینے تک دعا کرتے تھے, اللہ ماہ رمضان المبارک میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں انہیں اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبول عطا فرما دے. تو اس طریقے سے وہ پورا کا پورا سال رمضان المبارک منایا کرتے. اور اس کی عظمتوں کو اگر کوئی نہ جانے تو میرے آقا نے بتایا, جب شعبان کے آخری ایام رہ گئے,
میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا تمہارے پاس میں وہ عظمت والا مہینہ آ رہا ہے. اس کی عظمتوں کو معلوم ہے میرے آقا نے کیسے بیان فرمایا؟ فرمایا اس کے اندر ایک ایسی رات آئے گی جس کے اندر اگر کوئی بندہ عبادت کرے اللہ تبارک و تعالی 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور اس مہینے میں اگر کوئی نفل کام کرے اللہ فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے. اگر کوئی فرض کرے تو اللہ تبارک و تعالی 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. پہلا عشرہ اس کا رحمت کا عشرہ ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. تو ایسا مقدس اور عظمتوں والا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان عزیزان مکرم ان قریب جلوہ افروز ہونے والا ہے. اب ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے. تیاری کیسے کریں؟ تو تیاری کے اندر سب سے پہلا کام آپ حضرات یہ کریں، رمضان المبارک کی منصوبہ بندی آپ کر لیں. اگر آپ کے گھر پہ شادی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آج شادی ہے اور آپ صبح کے وقت میں تیاری کرتے، ارے 4 مہینہ پہلے ہال بک کر دیتے ہیں، 5 مہینہ پہلے کیٹر سے رابطہ کر لیتے ہیں، 6 مہینہ پہلے تاریخ رکھ لیتے ہیں، سال بھر پہلے آپ پیسوں کا انتظام کر لیتے ہیں. آپ کے گھر میں شادی ہو، کھانے کا انتظام پہلے آرڈر دے رہے ہیں، ہال بک کر رہے ہیں، کارڈ چھپا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو جب ایک آپ کے بچے کی شادی ہو اتنا بڑا منصوبہ آپ بنا رہے ہیں اور اتنی عظمت والا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان آئے، ہمارے پاس میں کوئی منصوبہ نہ ہو. میں نے باضابطہ طور پر یہ بات کہتا ہوں، میں نے تجربہ کر کے یہ دیکھا ہے، بغیر منصوبے کے جن کا رمضان المبارک شروع ہو جاتا ہے وہ رمضان المبارک کے اندر اتنی نیکیاں نہیں کر پاتے جتنی نیکیاں پہلے سے جو منصوبہ بنا کے رکھتے ہیں وہ لوگ نیکیاں کر لیا کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے منصوبہ کیسے بنائیں، منصوبہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ آؤ میں مختصر طور پر آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں ایسا تو ہے نہیں کہ آپ لوگ بالکل آزاد ہو، آپ کو کوئی کام نہیں ہے. کچھ لوگ ہمارے بچے اسکول میں پڑھ رہے، کالج سے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں، بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں، اب پڑھائی بھی نہیں چھوڑ سکتے، اپنے کام کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، اور رمضان المبارک میں جو اجر و ثواب ملنے والا ہے اس سے محروم بھی نہیں ہونا ہے. تو کیا کریں؟ میں کہتا ہوں منصوبہ بنا لو، کام بھی ہوتا رہے گا، پڑھائی بھی ہوتی رہے گی اور رمضان کی برکتوں سے بھی مالا مال ہوتے رہیں گے. اب منصوبہ دماغ کے اندر نہ بنائیں. اب آج کل لوگوں کے ذہن اتنے مضبوط نہیں رہ گئے، اب تو گناہوں کی وجہ سے لوگ نسیان کا شکار ہو رہے ہیں. منصوبہ بنائیں تو کاپی میں منصوبہ بنائیں، لکھ کر کے منصوبہ بنائیں. اور منصوبہ بنانے کا فائدہ میں آپ کو بتاؤں، منصوبہ بنانے کا فائدہ اتنا بڑا ہوتا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں نے سنا تھا، وہ روزانہ جنگل میں جاتے تھے، گھاس کاٹ کر کے لاتے تھے اور بازار میں لا کر کے بیچ دیتے، جو آمدنی ہوتی اس کے ذریعے اپنا گھر چلایا کرتے. ایک دن انہوں نے سنا کہ جمعہ کا دن عبادت میں گزارنا چاہیے. اب انہوں نے سوچا کہ اگر جمعہ کا دن عبادت میں گزاروں گا تو پھر بال بچوں کو کھلاؤں گا کہاں سے؟ آخر منصوبہ ان کے سامنے آیا. بندہ جب منصوبہ بنائے نا تو گھر بھی چلتا ہے اور عبادت بھی ہوتی ہے. انہوں نے منصوبہ یہ بنایا، روزانہ جنگل میں جو گھاس کاٹ کے لاتے تھے اس میں سے تھوڑی تھوڑی گھاس بچا لیا کرتے تھے، اور جب جمعہ کا دن آتا تو تھوڑی گھاس جمع ہو جاتی، اس کو بیچ دیتے اور جمعہ کے دن جنگل میں نہیں جاتے، پورا جمعہ کا دن عبادت کے اندر بسر کیا کرتے تھے. یہ منصوبہ انہوں نے بنایا. کیا ہم لوگ نہیں منصوبہ بنا سکتے؟ ماہ رمضان المبارک کے کچھ کاموں کو آگے کر دیں، کچھ کاموں کو پیچھے کر دیں، کچھ کاموں کو رات دن کے اندر الگ طریقے سے ہم لوگ ڈیوائیڈ کر دیں. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے ہمیں تو عقل دی ہے. ایک چھوٹا سا جانور چونٹی کو اللہ نے کیسا منصوبہ عطا فرمایا. چونٹی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ گرمی کے مہینے میں چونٹی اپنی خوراک کو اپنے بل کے اندر جمع کرتی ہے تاکہ سردی اور بارش کے موسم کے اندر مجھے باہر نہ نکلنا پڑے. گرمی میں جو جمع کر لیتی ہے بارش میں بھی کھاتی ہے اور گرمی اور سردی کے موسم میں بھی کھایا کرتی ہے. جب چونٹی کے پاس میں اتنا بڑا منصوبہ ہے تو ہمارے پاس میں منصوبہ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصوبہ میں آپ کو بتاؤں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کونین کے دولہ مسجد نبوی کے اندر علم کے موتی لٹا رہے ہیں، ان سے محروم ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر مسجد نبوی میں روزانہ پڑھنے کے لیے جائیں تو پھر بچوں کو کھلائیں گے کیا؟ تو انہوں نے منصوبہ بنایا. معلوم ہے کیسا منصوبہ بنایا؟ اپنے پڑوسی انصاری سے کہا ایک کام کرو، ایک دن میں کمانے کے لیے جایا کروں گا اور تم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جایا کرو، میرے آقا جو بتائیں مجھے آ کر کے بتا دیا کرو، اور دوسرے دن تم کمانے کے لیے جانا، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جایا کروں گا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو بتائیں گے وہ آ کر کے میں تم کو بتا دیا کروں گا.
ادھر کمانا بھی جاری ہے اور علم کے موتی جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لٹائے جا رہے ہیں ان موتیوں سے بھی شرف یاب ہو رہے ہیں۔ تو عزیزان مکرم، ماہ رمضان المبارک کا منصوبہ آپ حضرات کل پرسوں نہیں بلکہ جلدی سے جلدی آپ بنا لیں، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا پھر غفلت طاری ہوتی چلی جائے گی۔ اب ماہ رمضان المبارک کا اگر آپ کو شیڈول بنانا ہو تو میں تو چاہتا ہوں کہ ایک شیڈول آپ کو بتا دوں، لیکن اب میرا شیڈول ہر بندے کو تو کام نہیں آئے گا، کچھ لوگوں کی ڈیوٹی زیادہ ہے، کچھ لوگوں کی ڈیوٹی کم ہے، لیکن ایک نارمل سی چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اس کو آپ اپنے ذہن میں نقش کر لیں اور اپنے کام کاج کے اعتبار سے آگے پیچھے کر کے اس پہ عمل کریں۔ انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے آپ حضرات مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ شیڈول بنائیں تو شیڈول میں سب سے پہلے آپ کیا کریں؟ سحری کے وقت سے آغاز ہوتا ہے آپ کے دن کا۔ آپ سحری میں جب اٹھتے ہیں نا تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ تہجد کی نماز ادا کر لیں، اس لیے کہ اور دنوں کے اندر تہجد کی نماز پڑھنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ نیک لوگ ہی کر سکتے ہیں، ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ اور آج کا نوجوان جو رات کو 1 بجے تک فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب پہ لگا رہتا ہے وہ کیا تہجد کی نماز پڑھ پائے گا؟ تو ایسے موقع پہ گولڈن چانس ہمیں ملا ہوا ہے، سحری کھانے کے لیے تو اٹھنا ہی پڑے گا۔ اور نیند ہو گئی، اب عشاء کے بعد میں جب بندہ نیند لے کر کے اٹھ گیا تو اب اس کے پاس میں اچھا موقع ہے، سب سے پہلے اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ لے، کم سے کم 2 رکعت پڑھ لے یا 2 رکعت کر کے 8 رکعتیں ادا کر لے۔ اگر آپ نے تہجد کا معمول ماہ رمضان المبارک میں بنا لیا اور آپ تہجد گزار بن گئے تو قیامت کے میدان میں جب جھنڈے اٹھا کر کے بلائے جائیں گے نا، فلاں آؤ جنت میں فلاں آؤ، تو تہجد گزاروں کا ایک جھنڈا آئے گا، اعلان ہوگا جو دنیا میں تہجد پڑھتے تھے وہ آ جاؤ جنت کے اندر، جھنڈے کے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ تو کتنا اچھا موقع ہے، آپ اپنے دن کا آغاز تہجد کی نماز سے کریں، اس کے بعد میں کھائیں سحری۔ یہ سحری کھانا خالی دنیا کا کام نہیں، سحری کھانا بھی عبادت ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی نیک کام ہے۔ اور اس کے بعد میں جب سحری سے آپ فارغ ہو جائیں، سحری سے فارغ ہونے کے بعد میں اب اذان میں بھی ٹائم رہتا ہے اور نماز کے اندر بھی ٹائم رہتا ہے، یہ بڑا پیارا وقت ہے، اس پیارے وقت کو آپ عبادت کے اندر گزاریں۔ میں کہتا ہوں پورا دن آپ عبادت کریں، اتنی روحانیت نہیں ملے گی جتنی روحانیت آپ کو سحری کے وقت میں عبادت کرنے پر میسر آئے گی۔ اور یہ بات میں ابھی بول رہا ہوں، آپ رمضان میں تجربہ کر کے دیکھ لینا، آپ خود کہیں گے کہ واقعی جو سحری میں جو روحانیت ملتی ہے وہ اور دنوں میں میسر نہیں آتی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سحری کے وقت میں ایک ہوا چلتی ہے، ایک ہوا چلتی ہے، اس ہوا کا کام یہی ہے سحری کے وقت میں رب کی بارگاہ میں جو مانگتے ہیں ان مانگنے والوں کی دعاؤں کو اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے جاتی ہے۔ وہ کتنا پیارا موقع ہے، اللہ سے مانگو کیا کیا مانگنا چاہتے ہو، اللہ تو اور دنوں میں بھی بہت عطا فرماتا ہے، لیکن وہ سحری اور رمضان کی سحری کا وقت، اس وقت جو مانگو گے اس کا کہنا کیا کہنا۔ آج کل لوگ مالی اعتبار سے بڑے پریشان ہیں، میں کہتا ہوں سحری کے اندر وہ رزق والی تسبیح کو اپنا لو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو 100 مرتبہ آپ حضرات پڑھنا شروع کر دو۔ حدیث پاک میں آتا اس کا مفہوم یہ ہے، یہ رزق لانے والے فرشتوں کی تسبیح ہے، جو بندہ اس تسبیح کو 100 مرتبہ صبح کے وقت میں پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے خوب روزی عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی ہیں، ان کا رزق تنگ ہو گیا، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے رزق کی تنگی کی شکایت کی، میرے آقا علیہ السلام نے یہی تسبیح بتائی، کچھ دن کے بعد میں آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ دنیا اتنی آ گئی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کہاں پہ رکھا کروں۔ تو اس تسبیح کی عادت بنائیں، اور اس کے علاوہ سحری کے وقت میں بڑا اہم وظیفہ ہے، اس کو آپ پڑھیں۔ ویسے ہی خالی سحری کا وظیفہ نہیں ہے، میں حدیث پاک آپ کو بتاتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ بتاؤ اگر آپ کو کوئی بہت بڑے پیر صاحب مل جائیں اور آپ ان سے پوچھو گے ارے رمضان المبارک آ رہا کوئی وظیفہ بتا دو، تو آپ کو تو بہت خوشی ہوگی نا کہ کوئی بہت بڑے پیر صاحب نے وظیفہ بتایا۔ سارے پیروں کے آقا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہوں نے پہلے ہی وظیفہ بتا دیا، اب ہمیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام نے پہلے ہی وظیفہ بتا دیا۔ کیا بتایا؟ فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ پاؤ نا تو 4 کام کیا کرو۔ کتنے کام کیا کرو؟ 4 کام۔ ان 4 کاموں کو یاد کر لو، یہ وظیفہ میرا اور کسی اور کا بتایا ہوا نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود یہ وظیفہ بتایا ہے۔ سارے لوگ آج پختہ عہد کر لیں، اب کے رمضان میں تو یہ وظیفہ ہمارا جاری رہے گا۔ کون سا وظیفہ؟ میرے آقا فرماتے پہلا کام یہ کرو، رمضان المبارک مل جائے تو کلمہ طیبہ کا ورد خوب کرو،
کیا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج کل لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے، لوگوں کو جب یہ وظیفہ بتایا جائے تو کہتے ہیں یہ تو عام وظیفہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں جب وظیفہ طلب کیا تھا، رب نے کلمہ طیبہ کا وظیفہ بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا یہ تو سب پڑھتے، ایسا وظیفہ بتا جو میرے لیے خاص ہو۔ رب نے فرمایا موسیٰ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر اس کو ایک پلڑے کے اندر میزان کے رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو رکھ دیا جائے، ساتوں آسمان اور زمین ہلکے پڑ جائیں گے، یہ ان سب کے اوپر بھاری پڑ جائے گا۔ یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے، یہ اتنا بڑا وظیفہ آپ نے نہیں سنا؟ قیامت کے میدان میں اتنا بڑا گنہگار آئے گا، 99 بڑے بڑے دفتر گناہوں کے ہوں گے، اب وہ سوچے گا جہنم میں جانا پکا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ ایک پرچی دے گا کہ جا تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا، اپنے اعمال کا وزن کروا۔ وہ سوچے گا اتنی چھوٹی پرچی سے کیا ہوگا، جب وزن کروانے جائے گا بڑے بڑے گناہوں کے 99 دفتر ہلکے پڑ جائیں گے اور چھوٹی سی پرچی بھاری پڑ جائے گی۔ جب کھول کے دیکھا تو لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو وظیفہ کس نے بتایا؟ میرے آقا نے۔ کیا بتایا؟ ماہ رمضان المبارک پاؤ تو کلمہ طیبہ خوب پڑھا کرو۔ کتنی بار پڑھیں گے بھئی؟ آپ بہت پڑھو تو آپ کی مرضی ہے، لیکن میں اپنی طرف سے بتاتا ہوں کم سے کم آج سے آپ شروع کر دیں اور عید کا چاند نظر آنے تک 70,000 مرتبہ پڑھ لیں۔ کتنی مرتبہ؟ کیا فائدہ ہوگا؟ جو 70,000 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، اور اس کو پڑھ کے اپنے مرحومین میں سے کسی کو اس کا ثواب پہنچا دے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ وظیفہ آج سے کر لیں، لیکن دل لگا کر کے پڑھیں۔ میں کہتا ہوں سحری کے اندر اگر اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، 70,000 پڑھ لیں گے نا، جیسے لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے نا، اس کو صاف کرتے تو چمکنے لگ جاتا ہے نا، ایسے دل بھی جگمگانے لگ جائے گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ماہ رمضان پاؤ، پہلا کام کیا کرو؟ کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھو۔ دوسرا وظیفہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ماہ رمضان المبارک میں دوسرا وظیفہ بتایا، ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کیا کرو۔ توبہ استغفار کا یہ مطلب توبہ توبہ اور اس کے بعد میں وہی گناہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا مطلب میں بتاؤں، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب توبہ کر لے تو جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس سے ایسے دور ہو جائے جیسے بکری کے تھنوں سے جب دودھ نکال لیا جاتا ہے تو دوبارہ تھنوں کے اندر وہ نہیں جایا کرتا ہے۔ اور توبہ کا تو معاملہ اللہ اکبر، حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ مجھے پاک فرما دے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے واپس کر دیا، دوسری مرتبہ بھی کہا، جب چند مرتبہ ایسا ہوا انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جس طرح حضرت مائز کو واپس کر رہے تھے مجھے بھی واپس کر رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے۔ اس کو کہتے ہیں توبہ۔ اپنی جان دینا گوارا ہے لیکن گناہ کی توبہ ہو جائے۔ آج ہم تو توبہ کرتے ہو، توبہ خالی زبان سے توبہ ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے پیٹ میں بچہ جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ اگر کوئی بندہ کبھی توبہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے نا، 1-2 دن کے بعد میں دماغ بدل جاتا ہے۔ 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا، بچے کو چیتڑے میں لپیٹ کر کے میرے آقا کی بارگاہ میں آئی، اب بھی توبہ کا پورا نشہ دماغ پر ہے کہ توبہ مجھے کرنی ہی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب سرکار کی بارگاہ میں آئی میرے آقا نے فرمایا جب یہ کھانے کے لائق ہو جائے تب تم آنا۔ اب وہ چلی گئی، ایک زمانے کے بعد میں آئی، بچہ کو ساتھ میں لائی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو ایک مسلمان کے حوالے کیا اور اس کے بعد میں حکم دیا گڑھا کھود کر کے ان کو کھڑا کر دیا جائے۔ تو زنا جو شادی شدہ کر لے اس کی سزا یہ ہے پتھر مار مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا جائے۔ تو پتھر مارے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک پتھر اٹھا کر کے مارا، خون اچھل کر کے حضرت خالد بن ولید کے جسم پر آیا، آپ کی زبان سے نازیبا کلمہ نکل گیا۔ میرے آقا نے فرمایا خالد اسے کچھ غلط نہ کہو، یہ اللہ کی بندی ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے، اپنی توبہ کے لیے اس نے اپنی جان دینا بھی گوارا کر لیا ہے۔ یہ توبہ ہوا کرتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ماہ رمضان پاؤ نا تو کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو۔ توبہ کریں گے نا، گناہوں کو یاد کر کر کے توبہ کریں گے۔ یہ وظیفہ میں نہیں بتا رہا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ بتایا ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں اگر یہ صحیح معنوں میں آپ نے وظیفہ کر لیا پھر کوئی دگڑا نہیں رہ جائے گا، کوئی غم نہیں رہ جائے گا، کوئی پریشانی نہیں رہ جائے گی۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جو توبہ کرتا اللہ اس کو ہر پریشانی سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق بغداد کے گاؤں میں گئے تھے، تو رات کا وقت ہوا تو مؤذن نے کہا کہ مسجد سے باہر نکلو، کہا مسافر آدمی
آدمی ہوں, مجھے مسجد میں رکنے دیا جائے. مؤذن نے پکڑ کر کے باہر پھینک دیا. ایک آدمی اپنے گھر پہ لے کر کے گیا, دسترخوان لگایا, کھانا رکھ دیا, اس کے ہونٹ ہل رہے تھے. حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا تو بار بار کیا پڑھ رہا ہے؟ کہا میں توبہ استغفار کر رہا ہوں. بولے کیا ملتا ہے پڑھنے سے؟ بولے جو مانگتا ہوں اللہ سب عطا فرما دیتا ہے. تو آپ فرمایا کیا توبہ کرنے کے بعد تیری کوئی تمنا ایسی بھی ہے جو اللہ نے پوری نہیں کی؟ بولے میں نے توبہ کر کے جو رب سے مانگا رب نے سب عطا کیا, ایک دعا آج تک قبول نہیں ہوئی ہے. کہا کون سی دعا قبول نہیں ہوئی؟ کہا میں نے دعا کی ہے مولا مجھے مرنے سے پہلے پہلے ابراہیم بن ادہم کا چہرہ دکھا دے. کہا اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی, تیری دعا قبول فرما لی اور مجھ کو پکڑ کر کے تیرے دروازے پہ لا کر کے ڈال دیا ہے. تو بندہ جب توبہ کا وظیفہ اختیار کرے گا اللہ اسے بہت کچھ عطا فرمائے گا. یہ دو وظیفہ ہو گیا. میرے آقا نے تیسرا وظیفہ بتایا, ماہ رمضان آئے تو اللہ سے جنت مانگا کرو. کیا مانگا کرو؟ آپ نے سنا ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا یہ تجھ سے جنت مانگ رہا ہے, اس کو تو جنت عطا فرما دے. یہ تیسرا وظیفہ ہے. اور اس کے بعد میں چوتھا وظیفہ میرے آقا نے فرمایا جہنم کے عذاب سے رہائی کی دعا رب کی بارگاہ میں کیا کرو. آپ تراویح پڑھنے آتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اجرنا من النار, یہی تو جہنم سے چھٹکارے کی دعا پڑھتے ہیں نا. اور حدیث پاک میں آتا ہے جو جہنم کے عذاب سے نجات کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, جہنم خود رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا اسے میرے عذاب سے تو بچا لے, اور اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرماتا ہے. چاروں وظیفے سن لیے آپ نے, چاروں وظیفے سن لیے نا, کریں گے نا. پہلا وظیفہ کلمہ طیبہ, دوسرا وظیفہ توبہ استغفار, تیسرا وظیفہ اللہ سے جنت مانگنا. کیا مانگو گے؟ جنت. اور چوتھا وظیفہ جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا رب کی بارگاہ میں کرنا. یہ سحری کے وقت میں آپ حضرات میں بتا رہا تھا کہ اٹھیں تہجد پڑھیں, سحری کھائیں اور اس کے بعد میں تسبیح و تحلیل اور ذکر کے اندر لگ جائیں. اس کے بعد میں جماعت کے ساتھ میں فجر کی نماز ادا کریں. جب فجر کی نماز پڑھ لیں تو وہیں پر بیٹھے رہیں, اللہ کا ذکر کرتے رہیں. ہاں اگر کوئی ضروری کام ہے تو کام بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جب سورج بلند ہو جائے یعنی سورج نکلنے کے بعد میں 20 منٹ گزر جائے تو 2 رکعت نماز عشاء کی نماز ادا کر لینا. آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا ثواب ملتا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھ لے اور اس کے بعد میں سورج بلند ہونے کے بعد میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک حج اور عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے. روزانہ حج ادا ہوتا رہے گا. ویسا پیسہ ویسے نہیں جا سکتے, اور ویسے جائے تو پتہ نہیں صحیح ادا کیا کہ نہیں, قبول ہوا کہ نہیں. میرے آقا نے فرما دیا پڑھو گے تو حج اور عمرہ کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور اس کے بعد اپنے کام میں لگ جائیں, اور پھر جب 9-10 بجے جو بھی آپ کو ٹائم ملے چاش کی نماز ادا کریں. چاش کی نماز 2 رکعت پڑھیں, 4 پڑھیں, 8 پڑھیں. اگر کوئی بندہ چاش کی 8 رکعتیں پڑھ لے اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا. آج ہوڑ لگی ہوئی ہے, کوئی بمبئی میں آتا ہے تو کہتے بمبئی میں تم کو کتنے سال ہو گئے؟ کہتے میں 10 سال سے بمبئی میں رہتا ہوں. بولے روم خرید لیا؟ بولے ہاں میں نے روم. ارے کہتے واہ تم تو بمبئی میں آ کے کامیاب ہو کر کے کامیاب ہو گیا. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کامیابی نہیں ہے. آپ رمضان مبارک سے وظیفہ بنائیں, چاش کی نماز ادا کریں. اگر چاش کی نماز آپ ادا کریں گے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں سونے کا محل عطا فرمائے گا, سونے کا محل عطا فرمائے گا. کتنا بڑا اجر و ثواب ہے. پڑھائی میں لگ جائیں, سارے کام کاج میں لگ جائیں. جب ظہر کا وقت ہو تو مسجد کے اندر آ جائیں, ظہر کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو جہاں جہاں اہل سنت و جماعت کی مساجد کے اندر دینی درس ہوتا ہے آپ درس میں شرکت کریں. اس کے بعد میں قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں. اب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو وقت ملتا ہے قرآن پڑھیں. قرآن تو ویسے تو ہمیشہ ہی پڑھنا چاہیے, لیکن رمضان میں قرآن پڑھنا ایک الگ ہی مزہ ہے, وہ ایک الگ ہی مزہ ہے. اور میں بتاؤں کتنا مزہ ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل کے ساتھ میں قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال کے اندر 2 مرتبہ قرآن کا آپ نے دور فرمایا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہم اور آپ غلام ہیں, رمضان المبارک میں روزانہ دن میں ایک قرآن پاک ختم کرتے, ایک رات میں ختم کرتے, ایک تراویح میں ختم کرتے. کتنے ختم ہو گئے؟ 61 قرآن پاک ختم فرماتے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت حدیثیں لکھی, بہت دین کا کام کیا. جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا قلم کاغذ رکھ دیتے, پورا زور لگا دیتے قرآن کی تلاوت کے اندر. قرآن پڑھتے رہتے. ختم کب کرتے؟ جب افطاری کا وقت آتا تو روزانہ ایک ختم کر دیتے. فرمایا کرتے قرآن جب پڑھ کے بندہ ختم کرتا ہے تب بھی دعا قبول ہوتی ہے, اور افطاری کے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. اور دو قبولیتیں جب جمع ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے گا. کیسے جذبات تھے. امام شافعی
اللہ تعالیٰ علیہ بھی رمضان المبارک کے اندر 60 ختم فرمایا کرتے. تو تلاوت قرآن کو معمول بنائیں. لیکن ایک بات یاد رکھ لیں, ختم قرآن زیادہ کرنے کے چکر میں غلط قرآن نہ پڑھے. جو غلط قرآن پڑھتا ہے قرآن اس پر لعنت کرتا ہے. جو آپ صحیح طریقے سے جتنا پڑھ سکتے ہیں, ایک پارا تو ایک پارا, اور اگر ایک رکوع پڑھ سکتے ہیں تو ایک ہی رکوع پڑھیں, لیکن قرآن مقدس کی تلاوت صحیح ڈھنگ سے آپ ادا کریں. اور اس کے بعد میں اپنے کاموں میں لگ جائیں. سونا ہو تو آرام کر لیں. اور جو عصر کا بعد کا وقت, یہ میں بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں. میں نے ہر جگہ دیکھا ہے, بمبئی میں بھی دیکھا, ہر جگہ یہ دیکھا ہے, عصر سے لے کر مغرب تک لوگ افطاری کی خریداری کرتے ہیں. پتہ نہیں یہ سسٹم کب سے بنا ہے. آپ جو فروٹ خرید رہے ہیں عصر کے بعد میں, کیا وہ ظہر کے وقت میں نہیں خرید سکتے, صبح میں نہیں خرید سکتے؟ آپ کو معلوم ہے ویسے تو ہر گھڑی بہت بہتر ہے, لیکن عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک کا جو وقت رہتا ہے بڑا پیارا وقت رہتا ہے. خاص طور سے افطاری سے پہلے کا جو وقت رہتا ہے وہ بڑا پیارا وقت رہتا ہے. اگر آپ کو خریداری کرنا بھی ہو تو تھوڑی دیر کے اندر اپنی خریداری سے فارغ ہو جائیں, اور مغرب میں افطاری سے پہلے کا جو وقت زیادہ سے زیادہ آپ کو مل جائے وہ بڑا اہم وقت ہوتا ہے. اس وقت مصلی بچھا دیں, اپنے گھروں میں مصلی بچھا دیں, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو, ماؤں کو, اپنے بچوں کو, سب کو مصلی پہ بٹھا دیں. اور اس وقت رب کی بارگاہ میں, لوگ کہتے ہیں حضرت ہم دعائیں کرتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. میں کہتا ہوں مانگ کر کو دیکھو. افطاری کے وقت پہ بندہ پورا دن بھوکا رہا ہے, پیاسا رہا ہے, وہ بندہ جو حرام بھی کھا لیتا تھا رمضان مبارک میں حلال بھی کھانا گوارا نہیں کرتا کہ میرا رب رہا ہے. پورا دن اللہ سے جو بندہ ڈرتا رہا ہے, جب اس کے لب سوکھ رہے ہوں اور بھوک سے اس کی آنتیں کھینچ رہی ہوں, اس وقت میں وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے بیٹھ جائے اور کہہ دے مولا مجھے یہ دے دے, کہ اللہ تعالیٰ اس کو محروم فرمائے. وہ اتنا کریم, 100 سال کا گنہگار اگر اس کی بارگاہ میں ایک بار کہہ دے مولا مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دے, اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے. تو پورے دن بھر کا بھوکا پیاسا جب اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے جب اپنا دامن پھیلاتا ہوگا, اللہ تعالیٰ کیا کیا عطا فرماتا ہوگا اس کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تو وہ خاص وقت ہوتا ہے. یہ تہیہ کر لیں. اب افطاری جو بھی خریدنا ہے وہ جلدی خرید کے ہم لوگ مکمل کر لیں گے, اور جو 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ جو بھی مل جائے اسے ہم بہت اچھے انداز کے اندر عبادت میں اور دعا کے اندر گزاریں گے. اور اس کے بعد مغرب کے بعد اپنی ضروریات سے آپ فارغ ہوں, عشاء کے وقت میں مسجد میں پہنچ جائیں, اور تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ میں بغیر لاؤڈ اسپیکر کے جہاں پہ ہوتی ہے, سننے صحیح عقیدہ امام کے پیچھے. جو قرآن اچھا پڑھتا ہے تو تیز پڑھتا وہ نہیں, جو اچھا پڑھتا ہے صحیح پڑھتا ہے اس کے پیچھے آپ جو ہے وہ تراویح کی نماز ادا کریں. اب اس کے بعد میں سحری کے وقت تک جو درمیان میں ٹائم رہتا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے, واقعی بہت افسوس ہوتا ہے, دل جلتا ہے. میں نوجوانوں کے محلے جب مسلم محلوں سے گزرتا ہوں میں نے دیکھتا ہوں کوئی کرکٹ کھیل رہے ہیں, کوئی موبائل کے اندر لگے ہوئے ہیں. اتنی پیاری پیاری راتیں. ارے میں آپ کو بتاؤں اگر یہ اعلان ہو جائے 1 مہینے کا سیل لگا ہوا ہے, جو سامان 10,000 کا ملتا ہے وہ 100 روپے میں مل رہا ہے, کیا مار پیٹ نہیں ہو جائے گی؟ کتنے لوگ تو بھگدڑ میں مر جائیں گے. 10,000 کا سامان 100 روپے میں مل رہا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایسا اللہ نے کرم فرمایا ماہ رمضان المبارک میں. اور دنوں کے اندر تم 70 کرتے ہو نا, آج 1 کر لو اللہ تمہیں 70 کا ثواب عطا فرما دے گا. تم اور دنوں میں نفل کرتے ہو, آج اگر نفل کر لو اللہ تمہیں فرض کا ثواب عطا. اتنی بڑی سیل لگی ہوئی ہے, اتنی بڑی لوٹ لگی ہوئی ہے, بندے کو تو خوب نیکیاں لوٹ لینا چاہیے. اور سنیں میرا رب قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے, وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوڑو, قرآن کے الفاظ دوڑو. اللہ نے چلنے کا حکم نہیں دیا, دوڑنے کا حکم دیا. ویسے تو ہر مہینے میں دوڑنا چاہیے, لیکن ماہ رمضان مبارک دوڑ کا مہینہ ہے, دوڑ کا مہینہ. میں نہیں کہتا, حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رمضان المبارک کا مہینہ یہ مقابلے کا میدان ہے, اس میں مقابلہ ہونا چاہیے. کیسا مقابلہ؟ بنگلہ, گاڑی, کپڑے, زیور, اس میں مقابلہ نہیں. اس میں مقابلہ کہ تم اگر رمضان المبارک کے اندر 10 نفل پڑھتے ہو نا, میں 20 پڑھوں گا. تم اگر 20 روپے صدقہ کرتے ہو, میں 40 روپے صدقہ کروں گا. تم اگر ماہ رمضان المبارک کے اندر کوئی 1 نیک کام کرتے ہو, میں 2 نیک کام کروں گا. دوڑ لگاؤ. یہ دوڑ لگانے کا میں نہیں کہہ رہا ہوں, میرا رب کہہ رہا ہے ماہ رمضان المبارک کے اندر دوڑ لگاؤ. یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوڑ لگانے کا حکم کیوں دیا؟ تو آپ کو معلوم ہے جب آپ کے پاس میں وقت زیادہ ہو, جب آپ کے پاس میں وقت زیادہ ہو تو آپ چل کر بھی اپنے مقصد تک پہنچ سکتے ہیں. کیا بات؟ ہاں بھائی استقبال کریں, استقبال کریں. تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مفتی اعظم مہاراشٹرا, نبیر سرکار صدر الشریعہ, خلیفہ سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمود اختر صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر,
नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप हजरात, तशरीफ रखें। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अरे तवज्जो है ना आप हजरात की, मैं अपनी बात ख़त्म करने के करीब पहुंच रहा हूँ, तवज्जो है ना। मैंने जो शेड्यूल बताया वो आपको समझ में आया, तो इस शेड्यूल पे अमल करेंगे ना आप लोग। तो अब वक्त बच गया कौन सा आपके पास में, तरावी खत्म होने के बाद से लेके सहरी का वक्त तक। मैं ये नहीं कहता पूरी रात जागो, अगर जागते हो तो सुभान अल्लाह, जागते तो सुभान अल्लाह, लेकिन इबादत करते हुए, मोबाइल में वक्त जाया करते हुए नहीं। यहाँ पे एक बात मैं और बता दूं, अगर आप हजरात माए रमजानुल मुबारक में सोशल मीडिया को इस्तीफा दे दे तो बड़ा मजा आ जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। माए रमजानुल मुबारक में सबसे ज्यादा हमारी नेकियों की घड़ियां जो बर्बाद होती हैं वो मोबाइल की वजह से बर्बाद होती है। अगर आज आप इरादा कर लें, जैसे ही माए रमजानुल मुबारक का चांद नजर आएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब बंद, अब एक ही काम है जो जरूरत मोबाइल से मुझे बहुत जरूरी चीजें हैं उन्हीं की तरफ मैं तवज्जो दूंगा, बाकी सारी चीजें ईद का चांद नजर आने के बाद में होगी। मैं कहता हूं वैसे ही आपको बहुत सारा वक्त मिल जाएगा। अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, वसारिउ इला मगफिरतिन व रब्बिकुम व जन्नतिन, दौड़ो दौड़ो किसकी तरफ, अल्लाह की मगफिरत की तरफ, और किसकी तरफ, जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीनों के बराबर है। अल्लाह तबारक व तआला ने दौड़ने का हुक्म क्यों दिया? पहली वजह, जब वक्त आपके पास में ज्यादा हो तो चलकर भी आप जा सकते हैं, लेकिन वक्त कम हो तो दौड़ करके जाना पड़ता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 1000 साल से ज्यादा उम्र पाई। जब उनका इंतकाल हुआ, हजरत मलकुल मौत ने पूछा कि आपने जिंदा दुनिया को कैसा पाया? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा लगा जैसे एक मकान है, उसके 2 दरवाजे हैं, मैं एक दरवाजे से दाखिल हुआ और दूसरे दरवाजे से मैं बाहर निकल गया हूँ। 1000 साल में जाए तो वक्त ऐसे गुजर जाता है, हमारे 50-60 साल तो बहुत कम है। इसलिए रब ने फरमाया दौड़ो। और दूसरी बात, दौड़ने का हुक्म क्यों दिया? जब वक्त के बारे में मालूम ना हो सकता आज इंतकाल हो जाए, हो सकता कल इंतकाल हो जाए, तो वक्त के बारे में मालूमात नहीं है। हजरत मुआद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब मैं चलता हूँ, कदम उठाता हूँ, मुझे यकीन नहीं होता है कि दूसरा कदम उठाने तक जिंदा रहूंगा कि नहीं, तीसरा कदम उठाने तक जिंदा रहूंगा कि नहीं। तो हमें यहाँ पर वक्त के बारे में मालूमात भी नहीं है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने दौड़ने का हुक्म दिया। तीसरी बात, अगर कोई मामूली चीज आपको पाना हो तो चल करके जाएंगे, बहुत बड़ी नेमत पाना हो तो फिर चलने से काम नहीं चलेगा। अर्दु अस्समावातु वल अर्द, आसमानों और जमीन के बराबर जिसकी चौड़ाई, अरे चौड़ाई हमेशा कम हुआ करती है, लंबाई ज्यादा हुआ करती है। तो जब जन्नत की चौड़ाई इतनी है तो लंबाई कितनी ज्यादा होगी। तो इतनी बड़ी नेमत को पाना है तो ने चलने का हुक्म नहीं दिया, दौड़ने का हुक्म दिया। साबिकू, सबकत ले जाओ, एक दूसरे से आगे निकल जाओ। और मेरे आका ने फरमाया बादिरू, मुबादरत करो, टाल मटोल मत करो, दौड़ते हुए जाओ और अपने रब की जन्नत को पाओ। इसलिए हमें दौड़ने का हुक्म दिया गया। अच्छा, दौड़ने का जो हुक्म दिया गया उसकी एक अहम और बड़ी वजह यह भी है कि शैतान कहेगा कि आज मत करो कल करो। एक आबिद थे, बादशाह ने कहा कि मेरे घर पे दावत है। आबिद ने कहा कि मैं तो नफली रोजा रखा हूं। कहा रोजा तोड़ दो, नफली बाद में रख लेना। आबिद ने कहा कि तुम मुझे लिख करके देगो कि मैं कल तक जिंदा रहूंगा तो मैं रोजा तोड़ देता हूं। कहा इसकी गारंटी कौन दे सकता है? तो कल पे टालना ये उन लोगों का काम है जो अपनी मुद्दत को ज्यादा समझा करते हैं। इसलिए रब ने फरमाया दौड़ लो। और दूसरी बात यह है, दौड़ने का हुक्म इसलिए दिया गया, नेकी का ख्याल दिल के अंदर खुदा की तरफ से मेहमान बन करके आता है। अभी आया चला गया तो हो सकता है वापिस ना आए। हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु हम्माम में गुस्ल कर रहे हैं, आवाज दी गुलाम को इधर आओ, मेरा जुब्बा जाके सदका कर दो। गुलाम ने कहा हुजूर गुस्ल तो पूरा कर लेते। कहा मैं गुस्ल मुकम्मल करता तब तक कहीं मेरा इरादा बदल ना जाता, इसलिए मैंने दरमियान ही में तुम्हें अता कर दिया है। इसलिए फरमाया दौड़ो। दाइया हो सकता है खत्म हो जाए, या हो सकता है तुम्हारे दिल में नेकी का ख्याल बाकी रहे, लेकिन तुम यहां पर न रहो, आईसीयू में एडमिट हो गए तो क्या करोगे? इसलिए दौड़ करके अल्लाह की जन्नत को पाने की कोशिश करो। और हमारे असलाफ ने बड़ी तेज दौड़ लगाई है इसको पाने के लिए। और दिनों में तो दौड़ना ही दौड़ना है। माहे रमजानुल मुबारक मिल जाए ना तो नेकियों की आपको दौड़ लगानी है, अपने नामा अमाल को नेकियों से पुर कर लेना है। और जो शेड्यूल मैंने बताया है उस शेड्यूल के ऊपर पूरे तौर पर अमल करना। अमल करेंगे सब लोग इंशाअल्लाह। वक्त भी बहुत ज्यादा हो गया, मुझे जितना वक्त दिया गया था वो भी गुजर गया। हुजूर महमूदुल उलमा मुफ्ती आजम महाराष्ट्र हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती
مفتی محمود اختر القادری مجدد العالی و نورانی جو سارے مہاراشٹر کے علماء کے قافلہ سالار ہیں، وہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ ابھی حضرت کے نورانی کلمات اور آپ کے ذریعے جو آپ کو سوالوں کے جو جوابات ملیں گے ان کو سن کر کو معلومات حاصل کرنا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی حضرت کے فیض و برکات سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے، اور جو شیڈول رمضان المبارک کا ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالی پہلے مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔